بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے جنت میں خزانہ اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جنت کا خزانہ کا ذکر فرمایا اور اپنے پیارے محبوب صحابی سے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کا خزانہ ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق سے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر جنت کا خزانہ اس کلمے کو بتایا گیا ہے، اور یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرے۔ اس کے پڑھنے سے بے چینی، گھبراہٹ، بے لطفی، بے کیفی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا ذکر کرنا ہو، اس کی تسبیح کو اپنا معمول بنانا ہو، تو فرمایا گیا کہ کسی بھی نماز کے بعد 24 گھنٹے میں ایک دفعہ 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ اس کے پڑھنے سے کئی ایک فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور رزق کی فراوانگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے نکال کر فراخی اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم اگر ہم سے روزانہ 300 مرتبہ نہیں ہو پاتا، تو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنے کو تو ضرور ہی اپنا معمول بنا لیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی شیطانی کام اگر دیکھتے ہیں، بلا ارادہ اچانک کسی بھی شیطانی کام پہ نظر پڑ جائے، تو اس وقت اپنی زبان سے ایک ایمان والوں کو یہی کلمہ جاری کرنی چاہیے، اور کوئی بھی گندی حرکت، کوئی بھی شیطانی حرکت اگر ہم دیکھتے ہیں تو فوراً ہمیں کہنی چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر اس کے اندر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تشفی بخش جواب دی جائے گی۔ اور جو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ابھی بتائی گئی، اس کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.